اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ سب کو ظہور معصومہ کائنات ام المصائب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ محترم ناظرین، کچھ ہستیاں تاریخ اسلام میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے انسانی ذہنوں پہ اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں جسے دنیا قیامت تک بھلا نہیں سکتی۔ اس میں جہاں خواتین کی بات آتی ہے، جہاں آج دنیا خواتین کے عالمی دن کو منانے کی بات کرتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے، تو میں منتظر ٹی وی کی جانب سے اور اپنی جانب سے ان تمام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے صبر کا، ان کے یقین کا، جنہوں نے یزید کے محلات کو مسمار کر دیا، جنہوں نے یزید کے دربار میں ہلچل مچا دی، وہ شہزادی جنہوں نے لہجہ مولا کائنات میں گفتگو کر کے دنیا کو بتایا کہ میں کربلا کو زندہ رکھنے والی ہوں، میں ہوں عالمہ غیر معلمہ۔ میرے عقیدے میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، جس طریقے سے آپ کی جدہ، آپ کی والدہ ماجدہ معصومہ ہیں، ویسے ہی میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بھی معصومہ ہیں۔ آپ کا ظہور اس دنیا میں جب ہوا، بظاہر ظہور ہوا، تو سرکار دو عالم نے اپنی چہیتی بیٹی سے اس شہزادی کو لے لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ہاتھوں میں میرے آقا نے لے لیا تو سینے سے لگا کہ اتنا روئے کہ ریش مبارک تک آنسو آ گئے۔ شہزادی نے فرمایا، بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی دنیا میں بڑی تکلیف اٹھائے گی، بڑی مشکلیں اٹھائے گی۔ زینب عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے باپ کی زینت، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے بہت رونے والی۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض ظہور ایسے معصومین کے ہوئے ہیں کہ خوشی میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مصائب کا گوشہ ہم جتنی بھی کوشش کریں مگر وہ آنکھ سے آنسو ضرور آتا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی آپ اس پاکیزہ آغوش میں پرورش پا رہی ہیں جسے خاتون جنت کہتے ہیں۔ ماں پر سختیاں دیکھ رہی ہیں آپ، ماں کی زندگی کو دیکھ رہی ہیں، ماں کی حیات کو دیکھ رہی ہیں، ماں کا دربار جانا دیکھ رہی ہیں۔ آپ چھوٹی ہیں، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی چھوٹی ہیں، یہ سارے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ بابا کا اس دنیا سے رخصت ہونا آپ دیکھ رہی ہیں، اور پھر بھائی امام حسن علیہ السلام کا دنیا سے بظاہر جانا اور وہ منزلیں، ان سب کو شہزادی نے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر ظلم کا آغاز کربلا سے ہوا تو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ شہزادی نے اپنی ماں کی زندگی کو دیکھا کہ ماں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد شہزادی زینب کا بھائی سے محبت کا جو کہا جاتا ہے اور جو ذاکرین الزام اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جو کتب میں لکھا ہے کہ شہزادی زینب اتنی محبت کرتی تھی مولا حسین سے
کہ ایک پل کو بھی اگر سامنے سے بھائی اوجھل ہو جائے تو شہزادی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شہزادی نے یہ تمام ادوار دیکھے تھے، اور آغوش سیدہ میں پلنے والی وہ علی کی بیٹی شجاعت علی سے ملی، اور وہ بی بی جب امام حسین مدینے سے رخصت ہونے کے لیے چلے ہیں تو آپ کی بیتابی دیکھی نہیں جاتی شہزادی زینب کی، اس لیے کہ بھائی کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتی، اور آپ تشریف لاتی ہیں جناب عبداللہ کے پاس اور فرماتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، محبت کا عالم یہ ہے، اور میں سلام کروں گا جناب عبداللہ کو کہ آپ نے بھی اطاعت امام کا حق ادا کر دیا۔ صرف شہزادی کو بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، اپنے دو ننھے ننھے پھول بھی شہزادی زینب کے حوالے کر دیے۔ مگر یہاں جس پہلو پر میں آپ کی خدمت میں جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا 28 رجب کو بھائی کے ساتھ تو چلی ہیں، مگر یقیناً اون و محمد کا خیال بھی رکھ رہی ہیں، مگر شہزادہ علی اکبر سے اتنی محبت ہے آپ کو، کیونکہ پالا ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے تھے شہزادہ علی اکبر کو، تو جب یہ قافلہ چلتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا ساتھ ہیں تو گھڑی گھڑی پوچھتی ہیں اکبر سے کہ اکبر پیاس تو نہیں لگ رہی، اکبر گرمی تو نہیں لگ رہی، یعنی پھوپھی اور بھتیجے کی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ علی اکبر کے جہاں بھائی سے محبت کا عالم، یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں محترم ناظرین کہ زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو ہمیں ان ہستیوں سے نہیں ملتا، اور دنیا کی کون سی محبت ہے جو ہمیں کربلا سے نہیں ملتی۔ اسی لیے دنیا کی ہر خوشی اور دنیا کا ہر غم کربلا کے بغیر ہمارے ہاں نامکمل ہے۔ ہم خوشی میں بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم غم میں بھی بی بی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی خوشی کی تقریب ہو تو آل محمد کے ذکر کے بغیر وہ تقریب نامکمل ہے، اور غم تو ہے ہی ان سے منسوب، تو ہماری مکمل زندگی آل محمد سے منسوب ہے۔ وہ شہزادی زینب کربلا میں آتی ہیں، اور پھر وہ کربلا کے میں جو صبر و شجاعت، جو یقین مانیے کہ ڈاکٹر گیبن کو یہ لکھنا پڑا کہ 10 محرم تک تو مولا حسین نے کربلا کو زندہ رکھا، اب 11 محرم سے میری شہزادی نے کربلا کو جو زندہ رکھا تو دنیا کے یزیدیت کے ایوانوں میں لرزہ آ گیا۔ شہزادی گفتگو کرتی ہیں، ایک اشارہ کرتی ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ خواتین کے لیے پیغام ہے، یہ خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میری بہنوں، میری ماؤں، جناب زینب کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے استقلال پیدا کرو اپنی زندگی میں۔ آپ سوچیں کہ کیسے فتح کیا، فاتح شام، فاتح کوفہ، فاتح مدینہ، 600 کرسی نشین، اور میری بی بی کی وہ گفتگو جو آپ نے میری شہزادی نے یزید کے دربار میں کی ہے، ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، یزید ڈر گیا کہ بغاوت ہو جائے گی، تنو تنہا ہیں، مگر گفتگو نے ایک
ہلچل مچا دی ہے. یعنی خواتین کے لیے یہ ایک تو آپ کی والدہ گرامی نے بھی دنیا کو بتا دیا تھا کہ عورت اپنے حق کے لیے جو ہے کیسے جد و جہد کرتی ہے. ضرورت نہیں تھی شہزادی کو، مگر شہزادی صرف آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اپنے حق کے لیے کس طریقے سے لڑا جاتا ہے. آج بابا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شام کو فتح کیا، اور ایسا فتح کیا کہ یزیدیت کو قیامت تک نیست و نابود کر دیا. زینب کہیں علی تھی، کہیں پر حسین تھی، کہیں علی جیسی شجاعت دکھا رہی تھیں، کہیں حسین کی طرح صبر دکھا رہی تھیں. اور بعض روایتوں میں امام زین العابدین سے منسوب ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جیسے ہی یزید بوکھلاہٹ میں کہتا ہے کہ اذان دے دو، اور جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی ہے، میری شہزادی فرماتی یزید بتا یہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے. خدا کی قسم مسمار کر دیا یزید کے ارادوں کو شہزادی نے. اور صرف واقعہ کربلا کے بعد بھی مدینے میں شہزادی نے جو زندگی گزاری ہے، اگر اس زندگی کو آج کی خواتین دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، مگر شہزادی واقعہ کربلا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کس انداز سے زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو سفر بھی کرنا پڑا، مگر پھر بھی واقعہ کربلا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. مجلس بپا کر رہی ہیں. آج بی بی کے ظہور کا دن ہے نا، تو ہم تو خوشی میں بھی مجلس کرتے ہیں، غم میں بھی مجلس کرتے ہیں. بی بی نے مجلس کی بنیاد رکھی، بی بی نے تبرک بانٹ کے تبرک کی بنیاد رکھی. آج دنیا کہتی ہے کہ دنیا تبرک پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، تبرک پہ اتنا، یہ سنت ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی. تبرک کی بنیاد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی ہے. مجلس کی ہے آپ نے، اور مجلس کر کے بتایا ہے کہ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا جائے، دنیا کو بتا دیا جائے شہزادی زینب نے اس دنیا میں انقلاب برپا کر کے واقعہ کربلا کو گھر گھر پہنچا دیا. یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا، یہ احسان ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام خطبات بھی دے رہی ہیں، ظلم و ستم کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں، اور کربلا کے پیغام کو عام بھی کر رہی ہیں. یہ کیا تھا، کیا بتانا تھا؟ اور واقعہ کربلا کے بعد جگہ جگہ مجلس بپا کر کے یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹا رہی ہیں. آج کی خواتین کے لیے عالمی دن منایا جائے تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب کیا جائے. آپ کی شجاعت، آپ کا صبر، آپ کا استقلال، ہمارا سلام اس شہزادی پر جس نے کربلا کو زندہ کیا. میری محترم ماؤں، میری بہنوں، میں منتظر ٹی وی کی توسط سے آپ کو ایک پیغام دوں گا کہ اپنے میں شجاعت پیدا کریں شہزادی زینب کی طرح. آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، وہ تو ان کی ہستی اور معصوم، مگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ نقش قدم پہ چل کے دنیا کو بتائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں. آج شہزادی زینب کا ظہور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمام ہماری مائیں بہنیں اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کریں گے، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.